بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال آپ کا جواب شریعت کا میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ ڈالیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے سوالوں کی طرف۔ حضرت، ہمارے پاس پہلا سوال ہے فدا الہی بھائی کا۔ مفتی صاحب، خوابوں کی تعبیر کیا پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فدا بھائی، خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اگر خواب بندے کا خواب ہو نا تو تعبیر پوچھنی چاہیے، اور کسی معبر سے پوچھنی چاہیے جو فن تعبیر کو جاننے والا اور سمجھنے والا ہو۔ اور خواب ہر اہل غیر نتھو خیرے سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے، ورنہ وہ تعبیر ایسی پھیر دے گا، وہ چھری کی طرح چل جائے گی اور آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ آپ جس شیخ کی بیعت ہے، جس استاد سے آپ پڑھیں، جس عالم دین کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، آپ اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھ لیجئے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، لوگ عالم پہ بدلتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں جی ادھر سے میری مرضی کی تعبیر ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خواب کی تعبیر بہت بہتر ہوتی ہے اور خواب بندے کو بہت بدتر نظر آتے ہیں۔ اس دن ایک شخص نے خواب کی تعبیر کے بارے میں مجھ سے رابطہ کیا کہ فلاں شخص کے بارے میں ہم نے خواب دیکھا ہے کہ اس کی بڑی سی شلوار ہے، تو شلوار تو اتنی زیادہ لمبی اور بڑی نہیں ہونی چاہیے، مسنون یہ ہے اور سنت یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ظاہراً بات کریں یا خواب کی بات کریں؟ اگر ہے ظاہری بات پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شلوار کے رکھنے اٹھانے کا طریقہ ہے، ٹخنوں سے اوپر ہو، فلاں ہو، پوری ترتیب ہے، مسنون ہونا چاہیے۔ لیکن جو خواب کا مسئلہ ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ خواب میں بڑی شلوار عزت کی نشانی ہے، یہ معبرین نے تعبیر کے فن میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں اچھا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا مولانا خواب میں احکام بدل کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا خواب میں حکم چلتا ہی نہیں ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک مطلب بالکل 100% نیند میں ہو، اور نیند میں ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں انڈین ہوں، پاکستانی نہیں ہوں، تو کیا وہ پاکستانی کی بات مان لی جائے گی؟ یا کوئی انڈین ہو وہ کہ جی میں سعودی عرب کا ہوں، انڈین نہیں ہوں، پھر کیا کیا جائے؟ خواب والی بات خواب کی ہوتی۔ کہتے نہیں ہو تم کس دنیا کے خواب دیکھ رہے ہو، تو خواب کے اوپر حکم نہیں چلتا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑا مزید مثال سے سمجھائیں۔ میں نے کہا اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی اہلیہ سے میں ملاقات کروں، بیٹھوں، ہاتھ ملاؤں، کیا حال ہے، اچھے ہیں، خیریت ہے، اور آپ کی اہلیہ میری کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو، تو آپ یہ برداشت کریں گے؟ کہتے ہیں کوئی خاوند کیسے برداشت کرے گا، میری اہلیہ سے کوئی آ کر ملے، ہاتھ ملائے، گپ شپ لگائے؟ تو میں نے کہا اگر یہ میں خواب دیکھ لوں کہ میں آپ کی اہلیہ کے ساتھ ملا ہوں، بیٹھا ہوں، السلام علیکم، کیا حال ہے میری بہن سے، یار ٹھیک ہے، یہ میں نے ان سے پوچھا ہے، اور یہ خواب آ کے آپ کو بتاؤں تو آپ پھر مجھ سے لڑنا اور ناراضگی شروع کر دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ مان گئے نا کہ جو حکم ظاہر کا ہوتا ہے وہ خواب میں نہیں چلتا؟ کہتے جی بالکل سمجھ آ گیا، میں نے پورا سمجھ آ گیا۔ تو بعض بندوں کو اپنے طرز پہ سمجھانا پڑتا ہے۔ تو خواب آپ نے پوچھنا ہے نا، کس سے پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، کس طرز پہ پوچھنا ہے، اس کے لیے ترتیب ہونی چاہیے۔ اتھنٹک عالم ہو، معبر وقت ہو، تعبیر کے علوم سے واقفیت رکھتا ہو اور سمجھتا ہو، اور وہ آدمی آپ کو خواب کی تعبیر دے اور اس میں جذباتیات بھی شامل نہ ہوں۔ تعبیر دینے والے کی باتیں ایسی طرح پہ بعض اوقات خواب میں شامل ہو جاتی ہیں جو ظاہری دنیا میں پھر بندے کو نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی عالم نہیں ملتا اور آپ نے تعبیر ہر صورت دینی ہے تو یہ تعبیر دیا کریں کہ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ایسا نٹ ہے جو ہر قابل پہ چڑھ جائے، ہر خواب کی تعبیر آپ کو بنا دے گا کہ اللہ خیر کا معاملہ۔ بعض اوقات ایسی تعبیریں ہوتی ہیں، یقین مانے لوگ کہیں سے تعبیریں پھروا لیتے ہیں، پھر آؤٹ آف کنٹری کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص نے برابر کال کی، مجھے بار بار کال کی، مولانا میری بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے اور وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، پریگننٹ ہے، تعبیر دیں۔ میں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا، تعبیر چھوڑ دیں۔ بار بار مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا، تعبیر چھوڑ دیں، چھوڑیں، آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مولانا اس کی اصل تعبیر آپ کو بتانی پڑے گی۔ نہیں میں نے کوئی ناراض نہیں ہوگا، میں نے اصل تعبیر بتا دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے کہتے حضرت میرا بچہ پیدا ہوا اور وہ مردہ بچہ تھا۔ میں نے کہا تعبیر کیوں لی تھی، کیا ضرورت تھی تمہیں تعبیر کے مسئلے میں پڑھنے پر؟ میں جو کہہ رہا تھا کہ تعبیر کے معاملات میں نہ پڑھو، معبر سمجھ جاتا ہے، تعبیر کے اصول سمجھ جاتا ہے کہ اس خواب کے معاملات کیا ہیں۔ تو ایسی غلطیاں بندے سے ہو جاتی، ایسے معاملات میں ہو جاتے، یہ عوام نے ایسی غلطیاں کی ہو تو یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو ایسی، یہ میں نہیں کہتا کہ ہماری تعبیر کی وجہ سے ہر صورت ہی ہوگا، میں عام اصول بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے تعبیر کسی عقل والے، علم والے، حلم والے سے پوچھنی چاہیے جس کا حوصلہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے پاس اگلا سوال اتر پردیش انڈیا سے ہے۔
جس بندے کو وطر کی دعا نہ آتی ہو تو وہ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے؟ وطر کے اندر 3 رکعتوں میں تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تلاوت کے بعد، اللہ اکبر کر کر دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعا ہے۔ اب یہ جو دعائے قنوت ہے یہ پڑھنا وطر میں ہے۔ اب ایک آدمی نہیں پڑھتا یا اس کو یہ دعا نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ دعائے قنوت سیکھے، شریعت میں موجود ہے، ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب تک سیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتا رہے۔ اس دعا پڑھنے سے اس بندے کے وطر ادا ہو جائیں گے۔ اس کو یہ پڑھ لینی چاہیے، کوئی دعا تو پڑھ لی ہے نا، یہ دعا بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یہ ہماری کتب فقہ میں باقاعدہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے الفاظ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس کے وطر ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ سیکھتا رہے گا۔ تو سیکھنا چاہیے ہمیں شریعت میں۔ بعض اوقات بہت عجیب مجھے فیلنگ ہوتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے شریعت کے مسائل ہیں اور ہم ان سے نا واقف ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بچہ 7 سال کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس پر سرزنش کرنے کی بات کی ہے جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے۔ اچھا، اس پر بھی ایک جملہ سمجھ جائیں، یہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کو تو نماز کا حکم کرو، وضربوہم علیہ وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اس مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ہڈی توڑ دینی، آپ نے اسے ایسا مارنا ہے، اس کا گال اس کو سرخ کر دینی ہے، منہ پہ مارنا تو ہے ہی نہیں۔ اس میں سرزنش ہے، بقدر ضرورت بچہ ہے اس کو اسی انداز میں تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ سے، سرزنش سے آپ اس کو نماز کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک قاری صاحب کو میں نے ایک بار روکا نا کہ آپ بچوں کو نہ مارے، تو انہوں نے یہ حدیث پڑھ دی، تو میں نے اسے روکا، میں نے کہا ایک منٹ اپنے مسئلے پر لولی لنگڑی استدلالات نہ پیش کیا کرو، حدیث پاک کو سمجھا کرو، تمہارا استدلال لولا لنگڑا ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم یاد کرنے میں بچے کو مارنے پر فرمایا یا نماز؟ کہتا جی نماز۔ تو میں نے کہا آپ نے نماز پہ مارا؟ کہتے نہیں، شرارت پہ۔ میں نے کہا پھر یہ حدیث کیوں پڑھی ہے؟ خدا کے بندے کیا خواہ خواہ سے ڈرامے بازیاں کر رہے ہو، سیدھے طریقے سے بندہ لے کر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ترک پر منع فرمایا۔ نماز محتم بشان حکم ہے جس کے نزول کے لیے رب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کر نماز عطا کی ہے، باقی سارے حکم زکوٰۃ سے لے کر روزے تک زمین پر آئے ہیں۔ تو یہ مارنے کی بات ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس پر آپ معاملے کو سامنے رکھ کر آگے چلا سکتے ہیں کہ میں نے کس حد تک معاملہ چلانا ہے اور کس حد تک نہیں چلانا۔ جی جزاک اللہ۔ تو میں اس پر جملہ پورا کر لوں کہ یہ جو وطر ہے نا، یہ چھوٹی چیز ہے شریعت میں، عام طور پہ بڑا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بچپن سے بندے کو پڑھنی چاہیے، اور جب پڑھے گا تو پھر اس کو دعائے قنوت تو آنی چاہیے، تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے، معلومات ہونے چاہیے۔ اس پر بندہ یہ غلطی کر لیتا ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، میں تو یاد نہیں کر سکا، میں فلاں نہیں کر سکا۔ بہت بڑی غفلت اور نادانی کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمیں یاد کرنا چاہیے اور فوراً یاد کرنے چاہیے تاکہ ہم شریعت کی ان باتوں کو صحیح طور پہ ادا کر سکیں اور اللہ سے صحیح اجر پا سکیں اور اپنی آخرت کی عبدالآباد والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آمین آمین۔ ہمارے پاس اگلا سوال کراچی سے علی شاہ بھائی پوچھتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا اور دائیں بائیں پھرنا یہ علیحدہ علیحدہ بات ہے۔ آپ نماز میں قبلہ رخ ہو کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایسے تھوڑا سا آپ نے کچھ دائیں بائیں دیکھ لیا ہے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک ہے آپ نے ایسے کر کے دیکھا ہے، وہ جو پوری سائڈ چینج کر کے اگلا سمجھے آپ نماز میں ہیں ہی نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں، پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو دائیں بائیں میں آپ کا سینہ بھی بعض اوقات پھر جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے آپ بچ جائیں۔ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن نماز بھول ضرور جاتی ہے۔ کیوں؟ جو آدمی چاہتا ہے مجھے نماز میں بھول نہ ہونا، وہ نظر ایک جگہ پہ رکھے، اللہ اکبر کے وقت وہ سامنے نظر رکھے اور سوچے کہ قبلہ میرے سامنے ہے اور میں پل صراط پہ ہوں، میرے پیچھے جہنم ہے، دائیں جنت ہے، میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، یوں نیت رکھے۔ پھر ہاتھ باندھے تو سمجھے خود کو مجرم سمجھے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھے، سجدے پر رکھ دے، اور اس کے بعد رکوع کے وقت اپنی نظریں پاؤں کے ناخنوں پہ رکھے کہ روح یہاں سے کھینچی جائے گی۔ سجدوں میں بھی زمین پر، سجدوں کے درمیان جھولی پر، سلام کے وقت ادھر نیت رکھے، ان سب تک سلام، ادھر بیٹھے ہوئے مقتدیوں پر اس طرف، اگر امام ہے تو اس طرف، او آخر مسلمانوں تک اس طرف بھی ایسے ہی نیت کرے۔
تو یہ نظروں کی حفاظت کریں گے نا نماز میں، بھولنا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھولتا رہوں، سجدہ صاحب لگتے رہیں، پتہ نہیں 4 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 3.5 ہے، 4.5 ہے، 4.25 ہے، 4.5 ہے، پھر یہ مسئلہ خراب، تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنے سے نماز کے ٹوٹنے سے زیادہ نماز کے بھولنے سے تعلق ہے۔ تو نماز ٹوٹ گئی تو بھی مسئلہ خراب ہے، نماز بھول گئی تو بھی آپ کا مسئلہ خراب ہے۔ عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا سجدہ صاحب کے معاملات کیسے ہیں، اس لیے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو آپ یہ غور کر لیں۔ یہاں ایک مسئلہ ساتھ ایڈ کر لیں۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نماز پڑھ رہا تھا اور ہمارے سامنے گھڑی ڈیجیٹل لگی ہوئی تھی، میں نے نماز میں یوں نظر اٹھائی اور سامنے دیکھا تو 4:32 ہو رہی۔ تو میں نے منہ سے تو نہیں کہے بھائی 4:32 ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ 4:32، 4 کا لفظ ہے، 3 کا لفظ ہے، 2 کا لفظ ہے۔ اب میری نظروں میں، میرے دماغ کے اندر آ تو گیا کہ 4:32 ہو رہے ہیں، تو کیا میری نماز ٹوٹ گئی؟ میں نے کہا اس طرح کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کی نماز ہو گئی ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں کہ آپ آج دیکھیں 4:32 ہو رہے ہیں اور تاریخ اتنی ہو رہی ہے اور وقت اتنا اور ٹمپریچر اتنا چل رہا ہے، کیونکہ آپ کا جو معاملہ ہے تو آپ کے معاملے میں ایسی گھڑی کے اندر تو سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو لہٰذا نظروں کی نماز میں حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جی، محمد مزمل بھائی پوچھتے ہیں کہ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، میرا استاد شراب پیتا ہے، کیا میں اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ وہ میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور رات کو بھی لیٹ تک کام کرتا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، صبح کی نماز بھی کافی دفعہ رہ جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے خیال میں مزمل بھائی آپ کا کام پتہ نہیں کیا ہے، آپ نے نہیں بتایا، آپ تھوڑی ڈیٹیل دے دیتے تو میں اس پر کچھ مزید کہنے کی پوزیشن میں ہوتا، لیکن آپ کی ڈیٹیل سے پہلے کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ بہرحال اس سوال پر میں ایک کمنٹ کر لیتا ہوں۔ ایک اور آدمی غلطی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ آپ کو استاذ ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، آپ اپنے کام میں رہتے ہیں، اپنی ملازمت میں رہتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھنے سے آپ کو گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یا تو آپ کے محتاط ہو، آپ کی رعایا ہو، آپ کے معاملات، آپ کی بات مانتا ہو، آپ اس پہ حکم چلا سکتے ہو اور نافذ کر سکتے ہو اور آپ اسے منع نہ کریں، پھر تو گناہ کی بات ہے۔ لیکن آپ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، وہ اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے، اپنے معاملے میں خود مسائل میں چل رہا ہے اور آپ صرف اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کے بیٹھنے سے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میری نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا اپنے دماغ کو بنا لینے کی وجہ ہے۔ ورنہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ابو جہل بھی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، کبھی ابو جہل کی باتوں کو صحابہ کرام نے اپنے دل پر نہیں لیا اور اس کے اثر کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ اور اہل بیت رہتے تھے، عبداللہ بن ابی منافق بھی مدینہ میں رہتا تھا اور اس کی منافقت کو صحابہ نے تو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ آپ صرف ملازمت کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، دفتر کے لیے جاتے ہیں، اپنی نوکری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اپنی نوکری تک محدود ہیں، اس پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، آپ باقی معاملات میں نہ چلیں۔ وہ شراب پیے جو کچھ، ہاں آپ کی اس کے ساتھ گپ شپ ہے، تعلقات ہیں، وہ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں، چلو مانتا نہیں ہے، کچھ غور بھی کر لیتا ہے کہ چلو اندی گال کہیں کام دیے، کچھ توجہ دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اس کو سمجھائیں کہ استاد جی شراب ام الخبائث ہے، مادر آف دا خبیث، خبیثوں کی ماں ہے، اور شراب بڑی عجیب چیز ہے، لہٰذا شراب سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ اس معاملے میں آپ کو شراب کے متعلق آیات، احادیث، اللہ رسول کے احکامات یہ معلوم ہونے چاہیے اور پتہ ہونے چاہیے، آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، آپ بتائیں، تاکہ آپ اس نحوست سے اسے بچا سکیں۔ شراب بہت بڑا گناہ اسلام میں، انما الخمر والمیسر کہہ کر خدا نے اس سے منع ہونے کی بات کی ہے، شیطان کے عمل کی بات کی ہے، اور شراب کا قلیل کثیر حرام ہے، اس سے نشہ آئے یا نہ آئے، شراب کا قلیل کثیر، یہ نہ کہیں کہ جی میں نے نشہ نہیں آیا ابھی تک میں نے شراب پی تھی، بابا نشہ آئے یا نہ آئے، شراب قلیل کثیر حرام ہے۔ جو نشائی پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کو چھوٹی موٹی شراب سے، کوئی 1 کپ سے 2 جاموں سے ان کو پھر نشہ نہیں چڑھتا، ان کو نشہ چڑھتا ہے پوری کپی چھپی پی جانے سے، بھائی انہوں نے کول اپنی کپی ہے چاہے گیلن ہے، وہ اس سے پی لیتا ہے اور اس سے اس کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو کپی سے تو اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نشہ نہیں چڑھے گا، اس کو تو گیلن چاہیے ہوگا۔ تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ بھئی چھوٹی شراب سے نشہ نہیں چڑھتا لہٰذا تھوڑی میرے لیے پینا جائز ہے، تو یہ قلیل کثیر کا فرق نہیں ہے، بلکہ قلیل کثیر حرام ہے اس کا، وہ تھوڑا پیا جائے یا زیادہ پیا جائے، تو آپ شراب سے خود بھی بچیے، اسے بھی بچائیے، لیکن آپ بچا نہیں سکتے، وہ اپنے معاملات تک مبتلا بیٹھا ہے، تو بس آپ اس کے ساتھ رہیں، استغفار کرتے رہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، ایک دن اللہ پاک اس کو یہ چیزیں بھی چھڑا دے گا۔ جی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس اگلا سوال عامر بھائی کا لاہور سے ہے، دانت میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ دانت میں درد کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔
اس پر مختلف دعائیں ہیں دانت کے معاملات میں. آپ قرآن کریم کی آیات ہیں جو دانت کے معاملات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کسی زمانے میں نے اپنے پاس وہ چیز رکھی تھی. دعا کریں اگر وہ مجھے مل گئی نا تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ. یہ آیت جو ہے اس کو آپ کسی موٹے کاغذ پر لکھ کر اپنے دانتوں کے درمیان دبائے رکھیں. یہ جو بچہ پڑھ نہیں سکتا یہ اس کے لیے، یا جو پڑھ سکتا ہے تو اس کو بار بار یہ پڑھنا چاہیے. اس کی تعداد 41 یہ اتنی بار پڑھے تو اس کا دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ہمارا آزمودہ نسخہ ہے. اس کے علاوہ پارہ نمبر 18 سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. آپ اگر یہ انگلی رکھیں اور 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دانت کے درد کو ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کا درد دانت کا مسلسل پڑتا ہے تو مسلسل والے کے لیے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا وظیفہ ہے. تو آپ اس دانت کو پکڑیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں. ایک سانس میں آپ 10 بار پڑھیں یا 20 بار پڑھیں یا 25 مرتبہ پڑھیں. ایک سانس میں، سانس ٹوٹنے سے پہلے جتنی بار آپ پڑھ لیں آپ پھونک لیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تو یہ وظائف ہیں. ان وظائف سے بندے کے دانت کے درد کو اللہ پاک صحت میں مبدل فرما دیتے ہیں. جی، ہمارے پاس اگلا سوال بہاول پور سے محمد عامر بھائی کا ہے. کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ عامر بہت اچھا سوال کیا. ان سے کئی لوگ یہ اس طرح سوالات پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں، بچے کے کان میں جو اذان ہے نا، یہ اصل حکم تو یہی ہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد جب اس سے آلائش کو دور کر لیا جائے، ناڑے وغیرہ کاٹ لیے جائیں، رگوں کی کٹنے کے بعد اس کو نہلا دھلا کر آپ اس کو ہاتھ میں اٹھائیں، قبلہ رخ ہوں، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. یہ کہنی ہے، بڑے دھیمی الفاظ میں کہنی ہے تاکہ بچے کا کان اس کو سہ سکے، برداشت کر سکے، اللہ کا نام پہلے جائے. اور یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نہلانے سے منع کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ اذان کہہ سکتے ہیں بچے کو نہلائے بغیر. بس آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، بچے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تو بہت اچھا ہے، نہیں تو نہلانے سے پہلے آپ اس کے کان میں اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. یہاں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جو خواتین کا پوچھا ہے نا، اس بارے میں ذہن میں رکھیں کہ خواتین بھی اگر مرد موجود نہ ہو تو بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس کی ماں دے سکتی ہے. میں نے کہا ماں تو نفاس میں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں وہ دے سکتی ہے؟ تو اگر اور کوئی موجود نہیں ہے تو چلو گنجائش پھر ماں کی نکل آئے، چلو اللہ کا نام اس کے کان میں پڑ جائے، لیکن عورت دے سکتی ہے. ہاں، وہ جو اونچی آواز ہوتی ہے نا، وہاں عورت کی آواز منع ہے. یہ آواز اذان والی اونچی نہیں ہوتی. یہ اذان والی جو آواز ہے وہ صرف اور صرف بچے کے کان تک پہنچانی ہے. اسی لیے اس کی بہن موجود ہے، پھپھو موجود ہے، خالہ موجود ہے، نانی اماں موجود ہیں، یہ اذان دینا چاہے مرد موجود نہیں ہے تو ان کی اذان ہو جائے گی، بچے کے کان میں دے سکتے ہیں. اور بچے کے کان میں اذان دیتے وقت خیال کیا کرو، کانوں میں انگلیاں ٹھوسا نہیں کرو. کان میں انگلیاں رکھنے کی جو ترتیب مسنون ہے نا، وہ اذان کے وقت ہے، جب ہم نماز کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ آواز اس سے بلند ہو جاتی ہے. ادھر ادھر کی بندہ آواز نہیں سن سکتا تو پھر اپنی آواز قدرے بلند ہو کر وہ اذان دیتا ہے. بچے کے کان میں آپ نے بلند آواز سے نہیں کہنی، آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال کے شروع تھی بجنا ہے نا، تو بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اسی لیے بہتر ہے اگر آپ نے انگلی نہ رکھے تو ٹھیک ہے، اور انگلی رکھنے کی آپ کو سنت پر زیادہ ہی عمل پیرا ہونے کی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ بس ادھر سے پکڑ لیں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، ورنہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہزادہ جنت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان ان کے کانوں میں کہی، اور اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے باقی معاملات بھی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ اذان کہی ہے بچے کے کان میں، تو آپ نے اذان کہنی ہے، لیکن اس طرح ایک کرنا کو پکڑ کر تو چھک کر تو کام نہیں کرنا کہ کام خراب ہو جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بہتری کے معاملات پہ چلیں تو آپ اس کی اذان دیں. عورت بھی اذان دینا چاہتی ہے تو ان شرائط کی پابندی کے ساتھ کہ وہ پاک ہونی چاہیے، اس کو باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، بچے کے کان تک دھیمے لہجے میں اذان دینا چاہتی ہے تو وہ اذان دے سکتی ہے. جی، جزاک اللہ. حضرت علی بھائی ہمارے ساتھ فیصل آباد سے سوال کر رہے ہیں، کیا مقتدی امام کے ساتھ تکبیریں کہے گا یا نہیں؟
جی بالکل، مقتدی امام کے ساتھ تکبیرات انتقال کہے گا، یہ نہیں ہے کہ مقتدی تکبیرات نہیں کہے گا. مقتدی کا تکبیر کہنا مسنون ہے، لیکن مقتدی نے کہنا ضرور ہے. ہاں چھوٹ گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مقتدی کو کہنا چاہیے، یہ مسنون ہے. نماز اور نماز جنازہ کی تکبیرات میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. نماز کی تکبیر آپ بھول گئے ہیں، اللہ اکبر آپ نے نہیں کیا اور امام کے ساتھ آپ گھٹنوں پہ چلے گئے ہیں، یا اللہ اکبر سجدے کے اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے منہ سے ادا نہیں کیا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو آپ کا جنازہ ہے نا، جو آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اس جنازے میں تکبیر کہنا جیسے امام کے لیے فرض ہے، ویسے مقتدی کے لیے بھی فرض ہے. مقتدی امام کی تکبیرات کے معاملات پہ اکتفا نہیں کرے گا، جی امام آدھا کھڑا تھا تو میں ہی آدھا کھڑا، یوں نہیں ہے، اسے بھی کہنا پڑے گا، امام بھی کہے گا. تو ادھر آپ نے اپنی زبان سے تکبیرات ادا کرنے ہوں گے، ورنہ آپ کا جنازہ نہیں ہوگا. لیکن جو نماز کے عام فرض کے معاملات ہیں، تو ادھر آپ کے لیے تکبیر کے الفاظ اپنی زبان سے کہنا مسنون ہے، آپ کو کہنے چاہیے. لیکن امام صاحب کہتا ہے آپ نہیں کہتے بھول کے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ جان بوجھ کے بھی نہیں کہتے تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا، مکروہ کے معاملات ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ آداب کا خیال رکھ کے نماز کو ادا فرمائیں. جی عبدالبر بھائی ہمارے سے سوال کرتے ہیں، کیا پیلے رنگ کے کپڑے پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ جی پیلے رنگ کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، اس کو منع نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیلے رنگ کے ایسے کپڑے جو بھڑکیلے رنگ کے ہوں اور عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، تو پھر تو منع ہے، ورنہ پیلا رنگ منع نہیں ہے.